अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। वैसे तो इस्लाम के सच्चा और खरा दीन होने की बेशुमार दलीलें और सबूत मौजूद हैं, मगर फी ज़माना इस्लाम के सच्चा और खरा दीन होने के लिए सिर्फ यही एक दलील काफ़ी है कि ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला दीन है। और जब कोई इंसान इसको खुले दिलो दिमाग से पढ़ और समझ लेता है तो इसे कबूल किए बगैर नहीं रह सकता। जैसा कि यूरोप और अमेरिका के पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स और तमाम शोबाहाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग धड़ाधड़ इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि इस्लाम एक आलमगीर सच्चाई है। आज भी हम ऐसी ही एक बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिसका ताल्लुक नर्सिंग के शोबे से है और वो बरतानिया यानी इंग्लैंड की रहने वाली हैं और उन्होंने ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया है। तो आइए चलते हैं जैस्मीन उर्फ जेस की कहानी की तरफ और उसी से जानते हैं कि वो इस्लाम की ओर कैसे आई। Hey guys, my name is Jess, and today I'm going to be talking to you about why convert to Islam. So I have been a convert for 4 years, and over those years, हेलो दोस्तों, मेरा नाम जैस्मिन है और प्यार से लोग मुझे जेस बुलाते हैं। आज मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करूंगी कि मैंने इस्लाम क्यों कबूल किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल से मुसलमान हूँ और इन सालों में मुझसे लोगों ने मेरे इस्लाम कबूल करने के मुतालिक बहुत सारे सवालात पूछे हैं। तो आज मैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले चंद सवालात के जवाबात दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि मैंने इस्लाम क्यों कबूल किया। यही दरअसल सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है और मैं चाहती थी कि अपनी वीडियो में सबसे पहले इसी सवाल का जवाब दूं, मगर मैं पहले अपना मुख्तसर तारुफ पहले करवाना चाहूँगी। मैं इंग्लैंड के एक छोटे से शहर में पली बड़ी। जहाँ मैं रहती थी वहाँ मुस्लिम आबादी बहुत कम थी। इस वजह से बचपन से मेरा मुसलमानों के साथ मेल जोल बहुत कम रहा है। यही वजह थी कि मुझे बचपन से इस्लाम के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं थी और जो मज़हब मुझे बताए गए यानी कैथोलिज्म, मॉर्मन और प्रोटेस्टेंट वगैरह, मैं हमेशा उनके साथ गैर मुतमईन रही हूँ। उन पर 100% यकीन करने में मैं उलझन महसूस करती थी। मेरे बहुत सारे सवालात थे जिनके कभी सही तरीके से जवाबात मुझे नहीं दिए गए, बल्कि जो जवाब दिए भी गए तो वो इस कदर पेचीदा थे कि वो जवाब मेरे लिए मज़ीद उलझन पैदा कर देते थे। उन मज़ाहिब में बस ये कहा जाता था कि ये ईमान की बात है, यानी अंधी तकलीद का हिस्सा है और बस तुम बगैर सवालात पूछे इसे मान लो, जबकि कोई मंतकी वजाहत नहीं दी जाती थी और ये बात मुझे कभी अच्छी नहीं लगी। मुख्तसर ये कि मैंने मज़हब से दूर हो जाने का फ़ैसला किया और मज़हब पर अमल को फ़ुज़ूल चीज़ समझकर तर्क कर दिया। अल्लाह मुझे माफ़ करे। अब चलते हैं आपके सवालात की तरफ और इस टॉपिक पर बात करने से पहले कि मैंने कैसे इस्लाम कबूल किया, मैं एक दूसरे सवाल का जवाब पहले देना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ कि लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि क्या कोई भी इस्लाम कबूल कर सकता है। तो इसका जवाब है कि जी हाँ, ये बिल्कुल सीधा सा जवाब है। इस्लाम सबके लिए है, हर मज़हब, हर तबके के फ़र्द के लिए है। आपका माज़ी, आपके अमाल, आपकी गलतियाँ, ये सब चीज़ें इस्लाम कबूल करने में रुकावट हरगिज़ नहीं हैं। इस्लाम कबूल करते ही अल्लाह ताला आपके तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। आप बिल्कुल ऐसे पाक और पवित्र हो जाते हैं कि जैसे आपको नया जन्म मिल गया हो और जीवन की पुरानी सब चीज़ें माफ़ कर दी जाती हैं। अब हम आते हैं अपने असली टॉपिक की तरफ कि मैंने इस्लाम कैसे कबूल किया। जब मैंने ईसाइयत पर अमल दरामद तर्क किया तो मैं खुदा और मज़हब से काफ़ी दूर हो गई। खुदा और मज़हब से दूरी के कई साल बाद जब मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गई थी, तो मैंने अपने लिए नर्सिंग के शोबे का इंतखाब किया, क्योंकि ये पेशा मुझे काफ़ी मुक़द्दस लगता था। तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद नर्सिंग की पढ़ाई के लिए अगले साल का इंतज़ार कर रही थी और इस गैप ईयर के दौरान मैं एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। वो मेरी ज़िंदगी के बहुत मुश्किल दिन गुज़र रहे थे, मगर मैं अब इस सारी गैर ज़रूरी तफ़सीलात में नहीं जाना चाहती।
ہر ویکینڈ مجھے اپنی زندگی کے مقصد پر سوالات ذہن میں آتے تھے، مثلاً کہ میں زندہ کیوں ہوں؟ آخر میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دراصل میں اندر سے ٹوٹ رہی تھی، کیونکہ میرے اندرونی احساس اور بیرونی عمل میں بہت فرق تھا۔ میں اندر سے جیسی پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتی تھی، باہر سے ویسی زندگی نہیں گزار رہی تھی۔ پھر ریسٹورنٹ کی ہی ایک مسلم دوست کے ذریعے مجھے اسلام سے تعارف حاصل ہوا۔ دراصل میں دیکھتی تھی کہ وہ بہت پرسکون اور مطمئن زندگی گزار رہی ہے، حالانکہ اس کی زندگی کے حالات بھی لگ بھگ میرے جیسے ہی تھے۔ تو میں نے اس سے مدد لینا شروع کی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی زندگی ایسی پرسکون کیسے ہے؟ میں کیسے اس کی طرح مطمئن زندگی گزار سکتی ہوں؟ تو وہ میرے سوالات کے جواب میں ہمیشہ یہی کہتی کہ گاڈ یعنی اللہ پر بھروسہ رکھو اور اسی سے مدد مانگو۔ تو اس طرح میں واپس روحانیت کی طرف لوٹنے لگی۔ آہستہ آہستہ میرا اسلام سے تعارف ہوا۔ میں نے اپنی دوست کے علاوہ انٹرنیٹ سے بھی اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کیں۔ میں نے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا شروع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانا۔ میرے بچپن اور لڑکپن کے وہ تمام سوالات جن کے جواب میں کبھی حاصل نہیں کر پائی تھی، اب مجھے ان کے واضح اور منطقی جوابات مل رہے تھے۔ یہ بات میرے دل کو چھونے لگی۔ اسلام کی صورت میں نے پہلی بار سچ محسوس کیا۔ یہ سیدھا سادہ اور حقیقت پر مبنی راستہ تھا۔ یہ 100% اسی خدا کا راستہ تھا جس خدا کی طرف مقدس یسوع نے لوگوں کو دعوت دی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے مسجد جانا شروع کیا اور وہاں میں نے کچھ دیگر مسلمان عورتوں سے ملنا شروع کیا۔ ان کے اخلاق و کردار نے مجھے بے انتہا متاثر کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے اخلاق کی یہ خوبیاں در حقیقت اسلام کی وجہ سے تھیں۔ میں سچ کہوں تو مسلم کمیونٹی نے میرے اسلام قبول کرنے سے پہلے اور بعد میں بھی میری زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ جہاں مجھے اسلامی تعلیمات متاثر کر رہی تھیں اور میں اسلام کے نظریات و عقائد سے 100% متفق ہوتی جا رہی تھی، وہاں اگر یہ مسلم کمیونٹی نہ ہوتی تو شاید میں اسلام قبول نہ کر پاتی، بلکہ میں اسلام کو اسٹڈی ہی نہ کرتی۔ اس لیے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار رہی ہوں جس نے مجھے ایسے اچھے لوگوں سے ملوایا کہ جن کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا۔ ایک رات جب میں کافی عرصے سے اسلام کے بارے میں سیکھ رہی تھی، ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں تفصیل نہیں بتاؤں گی۔ اس رات مجھے احساس ہوا کہ میں اب اپنی زندگی مزید ایسے نہیں جی سکتی۔ مجھے اپنا طرز زندگی بدلنا ہوگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے لیے بلند معیارات قائم کروں گی، اللہ کے لیے جیوں گی۔ اسی رات میں نے کلمہ پڑھا اور پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ مختصر یہ خلاصہ کہ میرے اسلام قبول کرنے کا سفر کئی چیزوں کا مجموعہ تھا۔ قرآن پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا، سچ کا احساس ہو جانا، زندگی کا مقصد ملنا اور اچھے مسلمانوں کی صحبت، ان سب نے مل کر مجھے اسلام کی طرف راغب کیا، اور انہی سب کے مجموعے کی وجہ سے میں آج مسلمان ہوں۔ اس کے علاوہ کئی بہنوں کا سوال حجاب کے بارے میں تھا کہ کیا شہادہ دینے کے فوراً بعد حجاب لازمی ہوتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہر چیز کو دھیرے دھیرے اختیار کرنا شروع کیجیے۔ اگر آپ یکدم اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو تبدیل نہیں کر سکتی تو آپ انہیں دھیرے دھیرے تبدیل کیجیے۔ میں اپنی بات کروں تو میں نے 2 سال بعد حجاب لینا شروع کیا۔ حجاب پر میری ایک علیحدہ ویڈیو ہے، آپ کو لنک نیچے مل جائے گا۔ تیسرا سوال کہ دن میں 5 وقت نماز کیسے پڑھیں؟ یہ دراصل عیسائیت سے اسلام کی طرف آنے والوں کی جانب سے بہت کامن سوال ہے، کیونکہ عیسائیت میں تو ہم ہفتے میں ایک بار عبادت کے لیے چرچ جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سن کر کافی مشکل لگتا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ عبادت کیسے کریں؟ میں اس کے جواب میں یہی کہوں گی کہ ہم سب انسان ہیں، ہم میں سے کوئی بھی کامل نہیں ہے۔ اسلام پر عمل کرنے میں کوتاہی سب سے ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ نماز ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں۔
یعنی یہ ہماری ضرورت ہے، اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں۔ جب نماز چھوٹتی ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے دن کو نماز کے اوقات کے مطابق ترتیب دیتی ہوں۔ فجر کے بعد ناشتہ، ظہر کے بعد لنچ وغیرہ، تو اس طرح نمازوں کی ترتیب کافی آسان ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک بہت اچھی مثال دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کسی کو بڑا مان کر اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو اس کی بات ماننے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ کا باس بلائے تو آپ فوراً چلے جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ بلائے نماز کے لیے تو اللہ کی دعوت پر کیوں تاخیر؟ چوتھا سوال، کیا میں نے شادی سے پہلے اسلام قبول کیا؟ جی ہاں، میں 1 سال پہلے مسلمان ہوئی، پھر میری مسجد کی مسلمان بہنوں نے میرے لیے مسلمان مرد کا رشتہ تلاش کیا۔ میں اپنے شوہر سے ملی اور 1 سال بعد شادی ہوئی۔ یاد رکھیے، اگر کوئی خاتون شادی کے بعد اسلام قبول کرے تو یہ کوئی بری بات نہیں، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ آخری سوال، حجاب کا کاروبار کیوں شروع کیا؟ جب میں نے حجاب پہننا شروع کیا تو مارکیٹ میں آرام دہ اور خوبصورت حجاب نہیں ملتے تھے۔ میں نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا جو آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، جس کا اصل مقصد منافع کمانا نہیں بلکہ بہنوں کو اچھے اور معیاری حجاب فراہم کرنا تھا۔ ابھی بھی ہم اپنے منافع کا کچھ حصہ اسلامی ریلیف کے لیے یتیم بچوں کے پروگرام کو دیتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو لائک کیجیے اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ اور آخر میں کہنا چاہوں گی کہ یاد رکھیے، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، لازمی نہیں آپ کے تجربات بھی میرے جیسے ہی ہوں۔ اسلام ایک انفرادی سفر ہے، دل کھول کر سوالات پوچھتے رہیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔